رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا، تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخری حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھیں تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں۔ اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے، کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے۔ کیسے، کیا، واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس، اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت۔ ٹھیک ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، طریقہ مانگنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ رات میں اٹھ جائے اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی، تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے، وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے یاد رکھی۔ تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے آخری پہر ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں۔ کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ، تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف رات کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 سے شروع ہوتا ہے، ممبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا۔ ہمارے پاس فجر کی اذان فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کا وقت آپ کو ٹائم ٹیبل لائیے گھر میں، اس میں دیکھیے اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آگے سے کچھ بات دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے، کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے۔ آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا، کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے، کوئی مانگنے والا تمہیں دینے والا۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔
تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز فرض کے بعد، سب سے افضل نماز نفل میں، یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر، عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ اور تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کام پا اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہاتھوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ مانو اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی پہلی چال کفر اور شرک کرانا، جتنی چیزوں کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ دنیا میں عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت ہے اور وہ شیطان ہے، سمجھ رہے آپ؟ چاہے وہ کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شیپ میں، کسی بھی چیز کا بناؤ، اگر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہے وہ کفر ہے اور وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جو اس پر مر گیا، دیکھیں جس نے کیا توبہ کر لے تو توبہ تو کبھی بھی ہوتی، جو مر گیا تو پھر اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کریں گے قیامت دن، کلمات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو شفاعت کرو، قبول کی جائیں گے، آپ کرتے جائیں گے، پھر آخر میں اللہ رب العزت بیان کریں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم میں صرف کافر اور مشرک رہ گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ جائیں گے، صرف کافر اور مشرک، سمجھے؟ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کو دیکھیں گے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو کہیں گے اللہ میری ایک دعا تھی جو دنیا میں آپ نے قبول نہیں کی تھی، آج قبول کر لو کہ آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے والد کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا ابراہیم کیا تم نہیں جانتے میں نے مشرک اور کافر پہ جنت کو حرام کیا ہے، لیکن رسوا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا تھا نا۔ تو اللہ کہیں گا اپنے قدموں میں دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے تو ایک بچھو کی شکل، کالا بچھو ہوگا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مطلب ان کے والد کی شکل بدل دی جائیں گی تاکہ رسوائی نہ ہو، دیکھنے سے رسوائی ہوتی نا، شکل چینج کر دی جائیں گی بس، لیکن بخشا نہیں جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مشرک اور کافر، تو پہلا کام وہ چاہتا ہے کہ ہم شرک اور کفر کا یاد رکھیے، یہ سب سے بڑا اس کا مشن ہے، یاد رکھیے، اور مختلف قسم کے شرک اور کفر میں لوگوں کو لگاتا ہے۔ دوسرا گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، گناہوں اور برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ چال اس نے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، پہلے انسان، ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی چال چلی، بری چیز کو اچھا بنا کے دکھانا، پیش کرنا۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا آدم تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کے قریب مت جانا، ابلیس نے آگے کیا کہا، ارے اگر تم اس جھاڑ کے قریب چلے جاؤ اور اس کا پھل کھا لو نا ہمیشہ زندہ رہوں گے اور ایسی ملکیت ملیں گی مول جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کھا لو۔ تو اس نے کیا کیا، اس برے جھاڑ کو جس کے پاس قریب جانے کا حکم نہیں تھا اچھا بنا کے بتایا۔ کیا کرتا ہے، گناہ اور برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، جیسا آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مختلف گناہ اور مختلف چیزیں ہم اچھی سمجھتے ہیں اور کرے چلے جا رہے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، کئی مثالیں برائی کو اچھائی بنانے کی، جیسا ایک مثال آج کے جدید دور کے اندر اکنامیکل سسٹم کے اندر انٹرسٹ ہے۔ انٹرسٹ کے لیے انگلش میں جو لفظ یوز ہوتا ہے یوسری ہے، سود خوری، لیکن ذرا سخت لفظ دکھتا ہے نا، ہلکا دکھتا ہے انٹرسٹ تھوڑا سا۔ انٹرسٹ مطلب میرا مفاد ہے اس میں، انٹرسٹ جو انگلش کا عام لفظ ہے انٹرسٹ، وہی انٹرسٹ جس کے لیے یوز ہوتا ہے، میرا مفاد ہے، میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہے، انٹرسٹ ہے، سمجھتے ہیں؟ تو یوسری لفظ ہے لیکن وہ نہیں یوز ہوتا اس لیے کہ ارے بڑا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ تو ان کا مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، اور کہے یہ سود خور ہے، کتنا برا لگتا ہے نا۔ تو انٹرسٹ
چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ نام تبدیل کر دیتا ہے. تو انٹرسٹ کھائے چلا جا رہا مسلمان، ارے نہیں حلال ہے نا، انشاءاللہ ایک تفصیلی عنوان ہے اس پر. تو انٹرسٹ نام چینج کر دیا، مسلمان اس میں لگا ہے. اسلام نے کیوں انٹرسٹ کو حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ باقی سارے معاملات میں انسان جب انسان پہ ظلم کرتا ہے تو ایک سے ایک ہے، ایک سے کہیں کو ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹ ایک ایسا سسٹم ہے جس کا نقصان پوری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے. معلوم آپ کو انٹرسٹ والی اکنامی کا نقصان ساری انسانیت کو اٹھانا پڑتا ہے. جس کی مثال میں دوں، حال ہی میں جو حالت ہوئے کہ یورپین یونین سے جو ہے انگلینڈ نکل گیا. یورپین یونین سے انگلینڈ کے نکلتے ہی چونکہ انٹرسٹ بیس اکنامی ہے، ریئل ایسٹ سے بیک نہیں ہوتی اکنامی، مطلب ریئل کوئی چیز نہیں ہوتی پیسے کے پیچھے، نتیجتاً اس دن شیئر مارکیٹ 600 پوائنٹ گرا اور دنیا کے اندر 2 ٹریلین یا 200 ٹریلین انڈین روپیز کا نقصان برداشت کرنا پڑا لوگوں. اتنا بڑا نقصان ہوا. اور یہ پیسہ کہاں گیا؟ کون سے گڑے میں گیا، کون سی ندی میں باہر، کون سے نالے میں، کس کو نہیں پتا، چلا گیا. لیکن سمجھ رہے آپ؟ تو انٹرسٹ تو نام بدل کے پیش کرتا ہے. اسی طرح نشوں کا آج حال دیکھیے، نشے، شراب خوری اور مختلف جدید اور قدیم ناموں سے جو نشے چلتے کتنے کامن یوز ہو رہے ہیں. نوجوان اس میں لگے ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ کے نام پہ لگے ہوئے، باڈی بنتی بولے سے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اپنی صحت بنانے کے نام پر لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کامنلی ہو رہا ہے، اتنا کامنلی اس سے کوئی امتحان نہیں. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ نام بدل کے پیش کرتا ہے. برائی کو اگر میں یہ کہوں آئیے آج شام میرے پاس دعوت ہے اور آپ سب کو جو شراب پلانے والا ہوں، تو آپ بولیں گے واہ جناب آداب آنے والے ہم سب شام. اب بولیں کیا احمق آدمی، کتنا بیوقوف آدمی، کتنا فلاں آدمی، کتنا برا آدمی. اب میں آپ کو آ کر بول رہا ہوں کہ آج شام میں آئیے، میں کیسا ڈرنک پلاؤں گا جس کے پینے صحت بن جائیں گی، فلاں ہوں گا، پرانے غم بھول جائیں گے اور نئی یادیں تازہ ہو جائیں گی، فلاں ہو جائیں گا اور نئی دنیا میں ہم پہنچ جائیں گے، بڑا لطف آئیں گا، بڑا مزہ آئیں گا. ارے فیض بھی بولے تو کچھ ہوں گے، چلو پی کے آتے ذرا. نام بدلنے سے چینج ہو گیا نا. اب اس کو کچھ تو بھی نیا نام دے رہا ہوں میں، یہ مشروب، وہ مشروب، وہ ڈرنک اور وہ ڈرنک، اور آدمی پی رہا ہے. سمجھا؟ نام بدل کے چیزوں کو پیش کرنا یہ اس کی چال ہے. اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو انسانوں کے خلاف چلتا ہے وہ یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں کے بیچ میں عداوتیں ڈالتا ہے. تیسری چال کیا ہے اس کی؟ شراب اور جوئے کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالتا ہے. میں اس کو خاص ہی پوائنٹ کو لا رہا ہوں، شراب اور جوا. حالانکہ یہ دو ایسی چیزیں وہ برائی کی اس میں زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن میں الگ سے کیوں لا رہا ہوں؟ شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو، نقصان کسی نے بھی نہیں کیا. شراب اور جوئے نے جو نقصان کیا انسانیت کو، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. آج سب سے زیادہ گھر جس چیز کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، سب سے زیادہ ریپ جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کرائم جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ جس چیز کی وجہ سے راتوں میں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے شراب، الکوہل. شراب اس کے پیچھے وجہ ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں کھلے عام اس کو چلنے دے رہی ہیں. دوسری چیزوں پہ تو بین لا رہی ہے ایک کے بعد ایک، لیکن کھلے عام اس کو چلنے دے رہی جو اتنے گھر ٹوٹنے کی وجہ ہے. اور جوا کیا نقصان پہنچاتا ہے انسانیت کو؟ ہم جانتے ہیں جوئے نے لوگوں کی حکومتیں ختم کر دی. جوئے کی بنیاد پہ لوگ اپنی بیویوں کو جو ہے لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا اور جو ہاتھ سے گنوا دیا. جوئے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی ماں بہنوں کی عزت گنوائی ہے. معلوم آپ کو گاؤں وغیرہ میں لوگوں کو یہ واقعات مشہور اور آج بھی ہوتے ہیں کہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا اس نے جوئے میں. چلے جوئے کی وجہ سے آج جو کچھ ہو رہا ہے، ویسے آپ کو جوا بولے تو آپ وہ مت سمجھیے ایسا کونے میں کچھ لوگ بیڑی پیتے بیٹھے ہوئے اور وہ پتے یوں ڈال رہے، وہ جوا نہیں ہے. اب تو اسٹینڈرڈ جوا ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ڈال کے مشینیں چلا کے کھڑ کسینوں میں ہوں میں، جوا تھوڑی کھیل رہا ہوں. قرآن نے جوئے کو حرام کرا دیا، کسینو تھوڑی حرام ہے. او بس 5 تینوں آ گئے جیک پاٹ اور میرا فلاں ہو گیا، میں ملین یہ بن گیا وہ بن گیا، یہ ہو رہا ہے. تو شکلیں چینج ہو چکی ہے یاد رکھیے. اور کچھ شکلیں تو یہ ہے جس کو لوگ بڑا اعزاز کے ساتھ فخر کے ساتھ علانیہ کرتے ہیں، ہائی سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ مانتے ہیں. ایک تو وہ بیچارہ جواری ہے، جوا تو جوا ہے، گناہ تو گناہ ہے، غلط تو غلط ہے. لیکن وہ جواری ہے جو سڑکوں کے کونوں میں بیٹھ کے پولیس اس کو تو گرفتار کر ہی لیتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن یہ وائٹ کالر جواریاں جو دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملکوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ان کا کیا؟ تو جوا اور شراب کے ذریعے لوگوں میں عداوت ڈالنا. اور جوا اور شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. عداوت سمجھتے نا، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے. ایک بار جوا کھیلا، اگلی بار جوا نہیں جیتا تو اب تیرا قتل کر دوں گا، چونکہ میں تو ہار جا رہا ہوں نا، نیکسٹ ٹائم اس کا بدلہ لینے کا طریقہ قتل کر دو، چونکہ پیسہ چلا گیا، دوسرے دن مرڈر. وجہ جوا. شراب پی لیا، غلطی. اور شراب پینے والے کا تو کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری بار اب وہ جو سستی والی پیتے ہیں بیچارے، تو وہ تو ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ راستے پہ نالی کا جانور ان میں فرق بھی نہیں سمجھتا، دونوں ایک جگہ پڑے ہوئے رہتے ہیں آرام سے، دونوں پڑے ہوئے، جانور بھی ہے، کتے بھی ہے، سور بھی ہے، اور وہ بھی پڑا ہوا ہے بیچ میں ان کی. یہ اس کا حال ہوتا ہے. وائٹ کالر والوں کا الگ رہتا ہے، ان کو سنبھالنے کو 2 لوگ رہتے ہیں اور سنبھال کے گھر تک پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتا اپنا حلال مالدار کے اپنی اخلاق کو کیوں مارتے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے کہ بولے دنیا کے غم سے ہم پریشان ہیں. تو غم کو بھلانے کے طریقے ہیں، غم کو مٹانے کے طریقے ہیں. اور جو دکھ دنیا میں ملتے ہیں اس کا بدلہ جب ملے گا آخرت میں، جب انسان یہ سوچ لے تو انشاءاللہ پھر کوئی غم باقی بھی نہیں رہتا ہے. ہر غم کے بدلے صبر کرتا ہے اور بدلہ پاتا اپنے رب سے، ہے نا. اگر ایمان والا ہے تو، نہیں ہے تو ایمان لا لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو شراب اور جوا اس کے ذریعے وہ لوگوں میں عداوتیں پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے.
اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا اور کہا کہ شیطان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا بلا شبہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بغض ڈال دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو عداوت اور دشمنی ہوتی ہے جوا اور شراب میں، اور اللہ کے ذکر نماز سے انسان رک جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ انسان جوا کھیل رہا، نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نماز کو کہاں جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے نا۔ شرابی کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تو ہوش نہیں نا، کیا پڑھنا، اللہ اکبر کہنا ہے، کیا کہنا ہے، ہوش نہیں ہے نا۔ تو یہ دو کام کرا کر وہ کیا کرتا ہے، اس کی چال یاد رکھیے، انسانیت کو کفر اور شرک کی طرف یا کم از کم اسی گناہ میں مار دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمیشہ شراب پینے والے کے تعلق سے حدیث میں جو شخص ہمیشہ شراب پیتا اور اس پہ موت آ جائے اس کا حساب مشرکین کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ اس نے بت کی عبادت کی۔ اور جو لوگ دنیا میں نشہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دین الخبال نامی ایک مشروب، ایک ڈرنک پلایا جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا دین الخبال کیا ہے؟ تو فرمایا جہنمیوں کی آنکھ میں سے نکلنے والا خون پیپ اور گندا جو مادہ ہوگا وہ ہے دین الخبال، جو نشہ دنیا میں کرتا تھا اللہ وہ پلائے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، چوتھی چیز جو اس کی چالوں میں سے ایک ہے وہ یہ ہے بندے کی عبادت خراب کرنا۔ اب ٹھیک ہے، یہ تو بہکانا والا گناہ والا، اب کیا ہے جو آپ نیک کام کرے اس میں بھی گھس جاتا ہے، اور ہماری عبادتوں کو خراب کرنا، جس کی مثال ایسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ بندوں کی عبادت خراب کرنے کے تعلق سے وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، شیطان میری نماز کے اندر جو ہے میری قرت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، گڑبڑ کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، مکس اپ کرا دیتا ہے، یا میں بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کہا حائل ہو جاتا ہے اور مجھے اس میں شک اور شبے میں مبتلا کر دیتا ہے، ڈاؤٹس نماز میں، رکعتوں میں اور قرآن کے پڑھنے میں ڈاؤٹ میں لا دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، ایک نماز کو خراب کرنے کے لیے ایک شیطان کا ایک اسپیشل ٹائپ ہے وہ خنزب، تو یہ خنزب ہے اور جو ہے کہا جاتا ہے لہٰذا تم نماز میں ایسا محسوس کرو تو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر اللہ میں پناہ مانگ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار تھوک دو لیفٹ سائڈ، تم یہ کرو۔ پھر وہ آئے اور کہ اللہ کے رسول اب میں ویسے ہی کرتا ہوں، اب اس کے وسوسے آنا بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، اوپر والی روایت مسلم کی تھی، یہ روایت بخاری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے، اور نہ صرف بھاگتا ہے ہوا بھی خارج کرتا ہے زور زور سے کہ اذان کی آواز کان میں نہیں آنا۔ پھر جب اذان ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اذان تک بھاگ گیا، پھر اذان ہو جاتی ہے تو اس سے ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سن سکے، کانوں میں نہیں پڑتی۔ پھر اذان ختم ہونے کے بعد وہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک بار پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے نکل کے، پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے اور بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کر جو تو بھول گیا، اور بندے کو وہاں یاد آ جاتا ہے، اور اس حد تک وہ پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے کو رکعتوں میں گڑبڑ کرا دیتا ہے، بھول جاتا ہے کتنی رکعت چلی شیطان۔ اور دیکھیے آپ خاص بات ایسا ہوتا بھی ہے، اب بندہ گیا جلدی جلدی وضو کیا، جا کر رکعت باندھی اللہ اکبر اور ہاتھ باندھا، اور ہاتھ باندھتے ارے 2 مہینے پہلے ایک کلیکٹر آفس کا کام پینڈنگ ہے، پورے دن یاد نہیں آیا، مہینوں یاد نہیں، نماز میں یاد آ، ارے اللہ اب پورا ٹائم کیا کروں، آفیسر کیا بولیں گا کہ 2 مہینے لیٹ ہو گیا نا سب، لاتی وضو کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں، عبادت خراب، وضو کر رہے ہیں ابھی، نماز وضو ہی کر رہے ہیں آپ، وضو کر رہے ہیں آپ، اب وضو کر کے اٹھتے ہی بولتا ارے کوئی عادت سوکھا تو نہیں رہ گیا، تو کچھ لوگوں کو جب یہ وسوسہ ڈالتا پھر جاتے پھر شروع کرتے پورا، جب پورا دھو لیتے بولتا ارے کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، پھر وہ وضو کرنا شروع کر، حالانکہ 3 بار کر لیا، پھر دوسرا وضو، پھر تیسرا بھی کرتا، بس وضو ہو گیا تو وضو کے بعد جب انسان اٹھ جاتا بولتا ارے ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، وسوسہ ہے یہ حقیقت نہیں، ارے لگ رہا ہے یار، واپس پھر وضو کر کے آتا، یہ کرتا ہے۔ دیکھیے کامنلی ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں مجھے پرابلم ہوتی وضو کے بعد، نہیں وہ شک ہے آپ کا، پرابلم کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، شک ہے، وسوسہ ہے۔ آپ وضو جیسے تیسے ہمت کر کے کر اس لیے جا کے نماز میں کھڑے ہوئے کہ وہ کامیاب دلائے، کچھ تو بھی نہ ہے، ارے بیگم نے یہ بولے تب تک نہیں، ارے بچے کی فیس رہ گئی، ارے فلاں پینڈنگ کام، ارے کارپوریشن کا، ارے کلیکٹر آفس کا، ارے دکاندار کا، ارے کرایہ دار کا، ارے فلاں اب شروع ہوا، اب کون سی رکعت چل رہی نہیں معلوم، امام کے پیچھے تو سمجھو معاملہ چل گیا، اگر تکبیر اولا سے ملا تو پہلی رکعت سے، اور اگر دوسری تیسری میں ملا تو پھر مشکل، بازو والے کو دیکھنا پڑتا کتنی پڑھتا ہو، اچھا ہے اب اپن پڑھ لے، اس کی کتنی رکعت ہے اپنی اتنی پڑھنا، چونکہ اب یاد نہیں، سجدے 100 بھی کرے تو فکس کس پہ کرے، 3 ہوئی 4 ہوئی 2 ہوئی کچھ بھی یاد نہیں، سمجھ رہا بات، اور یہ ایسے حالت ہو گئے، ایسی حالت ہو گئے کہ ہمیں یاد نہیں یاد رکھی، حالت یہ کہ رکعت باندھی وسوسہ آیا، دکان پہ کیا چل رہا ہے کہ تو پھر سیلری شروع ہو گئی کاؤنٹنگ، اس کو اتنی دے دیتا یہ مہینے، اس کو اتنی کر دیتا حساب، اس کا فلاں کر دیتا، اس کو وہ کرتا، اب نکلتے اس کو کان پہ رکھ دیتا، اس کو وہ کرتا، اس نے یہ کر رہا، پڑوسی وہ سب باتیں طے، نماز ہوتی مطلب جیسا نماز میں پوری فکریں کر کے ہم نکل کے باہر جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو، چلو عمل میں لاؤ، میں نے کیا کیا سوچا نماز کے اندر، یہ حالت ہے ہماری، یہ شیطان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو پڑھنا ہوگا، پناہ مانگنی ہوگی، ورنہ عبادتوں کو خراب کر دیتا، عبادتوں کو، اور یہ وسوسے اور شک نے بہت سارے انسانوں کی عبادتیں خراب کر دیا، بہت سارے لوگ وہ کسی عبادت پہ اکتفا نہیں کرتے اور ہر چیز میں احتیاط کر کے اضافہ کرتے جا رہے ہیں،
یہ احتیاط کر لو، وہ احتیاط کر لو، ڈبل یہ دے دو، ٹرپل وہ کر دو، احتیاطاً اتنی دیر سے روزہ کھولو، احتیاطاً اتنی جلدی سحر ختم کر دو، احتیاطاً فلاں کر لو، احتیاطاً وضو کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے 3 بار، پھر سے یوں یوں کچھ تو بھی کر لو. کہے کے لیے احتیاط. وضو میں ہاتھ کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار. ہو گیا؟ 3 بار دھونے کے بعد بھی، سر کا مسا کرنے کے بعد بھی ٹھنگ 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 ٹھنگ. یہ کیا ہے؟ بولے احتیاطی. اگر پہلے سوکھا رہ گیا ہوں گا تو سوال یہ پہلے 3 بار حکم تھا نا، کیسے سوکھا بچا؟ سنت تو یہ ہے کہ 1 2 یا 3، میکسیمم 3 ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی اور 1 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت میکسیمم 3 ہے. 3 سے اوپر جانا تو اسراف ہے، زیادتی ہے، ویسٹ ہے، شک ڈالتا ہے، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک. سمجھ رہا؟ تو عبادتوں کو خراب کرنا یہ اس کا زبردست حربہ اور اس کی بہرحال یہ چال ہے. اسی طرح جو چیزوں میں شیطان بہکاتا ہے، اس کے بعد کی وہ ہماری عبادتوں کو جو ہے خراب کرتا ہے، بندے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے. 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ تمنا اور آرزوؤں میں انسان کو مگن کر دیتا ہے. تمناؤں میں اور آرزو میں انسان مگن ہو جاتا ہے. تمنا اور آرزو، تمنا آرزو میں مگن کر دیتا ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 118 سے 121، اور میں چاہوں گا یہ 118 سے 121 آیت آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھے گھر جا کر. یہ شیطان کا اور اللہ کا کلام ہے، جس میں اس نے پورے وہ چالے جو چلنے والا بول کیا میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. لیکن افسوس کی بات ہے ہم پھر بھی اس کو دشمن نہیں مانتے. آئیے وہ آیتوں کا صرف ترجمہ دہراتا ہوں، بڑی آیتیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے 118 نمبر کی آیت میں، اور اس شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصے کو لے کر ہی رہوں گا. ایک فکس پارٹ کو تو میں لے کے جاؤں گا، اور اکثر لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤں گے. دوسری آیت میں بھی آتا ہے اکثر کو لے جاؤں گا، ایک بڑا مقرر حصہ لے جاؤں گا، اور میں انہیں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. لے کے بھی جاؤں گا اور گمراہ کر کے چھوڑوں گا. انہیں آرزویں دلاؤں گا. کیسے کیسے گمراہ کروں گا؟ پہلا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، جھوٹی آرزویں. آرزو اتنا اگر حرام کما لیا نا تو پھر نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ. آرزو ایک گھر بن گیا نا تو پھر توبہ کر کے رشوت خوری پھر کبھی نہیں کروں گا. آرزو ایک بچی کی شادی ہوگی نا، دوسرے 2 کی محنت پہ ہو جائیں گے، اپنا حلال پہ ہو جائیں گے، اس کی اتنی ہونے دو. آرزو ٹھیک ہے. اگر میں کاش وہ گھر میں رہتا، آرزو جھوٹی آرزو میں دلاتا ہے، یاد رکھیں. اور اس آرزو کے چکر میں انسان سب کچھ کر رہا ہے نا. تو کہا میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ چوپایوں کے کان کاٹے، جانوروں کے کان کاٹے. یہ کیا جانوروں کے کان کاٹنا؟ میں ان سے کفر اور شرک کرواؤں گا. اس لیے کہ دور جہالت میں مشرکین مکہ جانوروں کے کان کو الگ الگ ڈیزائن میں کاٹتے تھے تاکہ پتہ چل جائے جانور کس بت کے نام سے چھوڑا ہوا ہے. تو ان کے کان کاٹنے لگاؤں گا، کفر اور شرک کرواؤں گا، غیر اللہ کی نیاز منتیں مرادیں کرنے لگاؤں گا. تو ان کے کان، پہلے تو جھوٹی خواہشات، دوسرا کان کاٹنے لگاؤں گا. اس کے بعد شیطان نے کہا اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے. اور حکم کیا دوں گا؟ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدل دے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ناک ذرا موٹی دکھ رہی، صحیح نہیں ہے، پلاسٹک سرجری کرا دیتا ہوں، ذرا سلم ٹرم کرا دیتا ہوں. اللہ نے جو بنایا وہ پسند نہیں ہے نا. چہرہ داڑھی کے ساتھ ذرا اچھا نہیں لگتا، تو اس کو روز کھرچ کے پورا صاف کر کے آ جاتا ہوں نا، روز جا کے شیونگ، اس لیے کہ اس سے میں خوبصورت دکھتا ہوں. آرزویں، چہرہ بدلا رہا ہے، چہرہ. الفاظ آیت کے، جس شکل پہ تو نے پیدا کیا بدلنے لگاؤں گا. عورتوں کو اللہ نے بھویں دیے، نہیں میں ذرا اس کو بنا لیتی نا ڈیزائن. شکل بدلنا یہ ہے، یاد رکھیے. تو کہا شکل بدلنے لگاؤں گا. آگے آئیے، تو صورت تبدیل کرنے ڈالوں گا. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے واضح نقصان اٹھایا. شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے وہ نجات حاصل نہیں کریں گے، اور اس کی نجات حاصل کرنے کو صورت بھی نہیں پائیں گے. جھوٹی خواہشات، آج جھوٹی خواہشات کی بنیاد پہ رشوت خوری، حرام خوری، انٹرسٹ، برائی، جھوٹ، سب کچھ چل رہا ہے. تو جھوٹی خواہشات دلانا اس کی چال ہے، یاد رکھیے، اس سے ہم بچنا ہے. اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال جو ہے چھٹا، وہ یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا، آپ کے ایک دوسرے کے ریلیشن شپ خراب کرنا. آج آرگنائزیشنز، گھر، ملک، سارے لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ایک دوسرے سے تعلقات اچھے نہیں. ہمارے ملک کے بڑے ملک سے تعلقات اچھے نہیں، پورا ٹینشن دونوں ملک میں. پڑوسی سے تعلقات اچھے نہیں، پورے محلے کے اندر ٹینشن. میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں، پورے گھر میں ٹینشن. مطلب نیچے سے لے کر اوپر تک سب ٹینشن میں تعلقات. اور شیطان کرواتا ہے. جیسے کہ آپ کے پاس آیا، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، بہت مال آ گیا ان کے پاس. اب اس نے بیچارے جنوینلی نہیں سنا، مطلب مجبور تھا. صحیح بولا یار، شیطان صحیح بولا، یہ نہیں سنیں گا، بہکایا، تعلقات خراب. تو تعلقات، باہمی تعلقات خراب کرتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 53 53 میں، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈالتا ہے. بری باتوں سے ان میں فساد ڈال دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہو دشمن ہے. بری باتوں سے فساد، تو ہمیں بری باتوں سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے، ایک دوسرے کے تعلقات خراب کرنا شیطان کا حربہ ہے. اسی طرح 7ویں چیز، اللہ کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے.
اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور آخر میں سوال کرتا ہے اللہ کو کس نے بنایا، اور جو ہے وہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے پھر۔ اور آپ فرماتے ہیں لہٰذا جب وہ یہاں تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسی خیالات سے دور رہے۔ مطلب بندہ جب اس خیال پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، اسے فوراً چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں پناہ مانگے اور اس خیال کو اپنے ذہن میں نہ لائے۔ لیکن بہت سارے ملحد ہوتے ہیں نا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ایسا سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، تو دعوتی لحاظ سے اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے، ایک مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی کہے کہ اے کو کس نے بنایا تو آپ کہیں گے بی نے بنایا، تو سوال یہ بی کو کس نے بنایا، تو سی نے بنایا، سی کو کس نے بنایا تو ڈی نے بنایا۔ کوئی نہ کوئی تو ایک پہلا ہوگا جو خود سے بنا ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اس سوال کا، کوئی نہ کوئی تو ہے، وہ جو سب سے پہلا وہی اللہ ہے، انکریٹڈ جس کو بولتے ہیں، سمجھے، جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھے آپ، تو کہیں نہ کہیں ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ذہن میں بات ڈال دیتا ہے، جب وہ خیال آتا ہے نکل کے جاتا ہے۔ تو ایسا خیال ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس خیال کو سوچنا نہیں چاہیے بار بار۔ ہمارا وجود ہمارے بنانے والے کے وجود کی دلیل ہے، ہمارا وجود ہمارے بنانے والے کی دلیل ہے، ختم۔ باقی تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں، چونکہ کبھی کبھار ہماری عقلیں کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی ہے۔ دنیا کے اندر کچھ کمپلیکیشن، کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں لوگ بولتے ہیں میں کو نہیں سمجھتا، رب کے تعلق سے کمپلیکیٹ ایشوز ہے، تو ہم اتنا سمجھ لے ہے چونکہ ہم ہے اس کا مطلب رب ہے، بنانے والا ہے مطلب کریشن ہے تو کریٹر ہے اس کا مطلب، ٹھیک۔ اسی طرح 8ویں چیز جو بہکانے کا اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ رات کا سایہ پڑنے پر شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو۔ رات ہوتی زیادہ پہنچاتے ہیں، ویسے دن میں پہنچاتے ہیں لیکن رات میں زیادہ اٹیک کرتے ہیں، یاد رکھیے نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سایہ پڑے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کے وقت کی رات کا سایہ پڑ رہا تھا، مغرب، شیطان پھیل جاتے ہیں، تو بچوں کو اندر کر لو اپنے۔ پھر فرمایا پھر جب رات کی ایک ساعت گزر جائے، ایک وقت گزر جائے، ایک وقفہ گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر انہیں چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ ہوتی ہے نا، مطلب دن کو رات جب گھیرتی ہے اس وقت شیاطین وہاں ہوتے ہیں، ٹھیک، اس وقت آتے ہیں۔ تو کہا پھر ایک وقت گزر جائے پھر ان کو جو ہے چھوڑ دو، اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے پانی کی مشکیز، وہ بوٹل یا کچھ بھی آج کے زمانے میں رنجن جو بھی بولیں گے اس کو بند کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانپا کرو، اگرچہ ایک چوڑائی کے برابر لکڑی کی نہ، مطلب پورا ڈھانپنے کو نہ بھی تو کچھ نہ کچھ ڈھکا کرو۔ برتن کو ڈھک کے رکھنا چاہیے رات میں، معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برتن کو کھلا مت رکھو، اس لیے کہ رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کا سوال کوئی بول سکتا ہے ڈھکن میں سے نہیں جا سکتی کیا؟ ہمیں حکم ہے ڈھاک دو، وہ کیسے عمل ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں جاتا ڈھکنے کے بعد نہیں پتا، حتیٰ کہ اگر کچھ نہ ہوتا فرمایا لکڑی ڈھک دو، پوری نہ بھی تو خالی ایک لینتھ بھی کور ہو جائے تو کافی، کچھ نہ کچھ ڈھاکو۔ پانی کی چیزوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے، لیکن کیسا؟ بسم اللہ پڑھ کر ڈھاکو، بسم اللہ پڑھ کر کھولو، بسم اللہ پڑھ کر ڈالو، بسم اللہ کا نام لو اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رات کا سایہ بچوں کو اندر رکھو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت آپ نے فرمایا جب رات ہو تو اپنا دیا بجھا دیا کرو، رات ہو تو دیا جلتے نا بجھا دیا کرو، کیوں کہ شیطان آ کے چوہے کو بہکاتا ہے اور چوہا کے دیا گرا دیتا ہے، جس سے ابن آدم کا نقصان ہوتا ہے، مالے آگ لگ جاتی ہے۔ بجھا دینا چاہیے دیے وغیرہ اگر ہو تو، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے۔ اب رات میں یہ بھی اٹیک ہے اس کا، خواب، بہت سارے لوگ بے چین زندگیاں گزارتے کیوں؟ خواب برے برے آتے ہیں، تو کہا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو، جو اچھا محسوس نہ کرے، تو یہ بات کس کو بھی نہ بتائے اور اپنی بائیں جانب دیکھ کر ہلکا سا تھوک دے، لیفٹ ہینڈ سائڈ تھوک دے۔ ایک روایت فرمایا کسی کو نہ بتائے، اس لیے کہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس میں فرمایا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً کچھ نقصان تمہارا نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ خواب کے ذریعے، لیکن ڈراتا ہے۔ تو خواب میں آپ ڈریے مت، ڈرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، تھوڑا لیفٹ سائڈ تھوکیے اور کروٹ بدل دیجیے، سیدھے تھے تو الٹے سو جائے، الٹے تھے تو سیدھے سو جائے، سمجھے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو رات کے یہ بھی ایک شر ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز جو اس کے چالیں، اس میں سے ایک چال ہے پیدائش کے وقت بچوں کے پہلو میں انگلیاں چباتا ہے، پیدائش کے وقت بچوں کے پہلوؤں میں سائڈ میں انگلیاں چباتا ہے، کیوں کہ بچہ روئی ضرور، سمجھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کے پہلو میں اپنی انگلیاں چباتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے جنہیں وہ انگلیاں چبھانے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے حجاب مریم کو ہی چبھا دیا، مطلب مریم علیہ السلام کے حجاب کو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چبھی، کیوں؟ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں اور اس کی اولاد ہے اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا، دعا ہے ان کی، لہٰذا وہ نہیں چھیڑ سکا عیسیٰ علیہ السلام کو، سمجھا؟ باقی سب کو چڑھتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
جب بچے کو چبایا بچہ رو رہا ہے، زیادہ روتا ہے تو والدین پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ کام شروع کر دیتے، یہ چٹاؤ، وہ کھلاؤ، یہاں اتارو، وہاں جھکاؤ، وہاں دباؤ، وہاں لگا کے لاؤ اس کو، ہے نا، اس کی مانگ لو، اس کی مانگ لو، مطلب منت، تو پھر بچہ روئے گا نہیں. یہ شیطان کر رہا ہے. کیا پڑھنا چاہیے آپ کو شیطان آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن مسئلہ نہیں معلوم تو وہ چباتا ہے. اس سے بچہ روتا ہے زبردست، سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح 11ویں چیز جو اس کے چالے ہیں، وہ چالوں میں سے ایک ہے غصہ دلانا اور ایک دوسرے سے لڑانا. غصہ دلا کے ایک دوسرے سے لڑانا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیے. آئیے روایت اس طرح سے کہ بخاری کی حدیث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھے تھے اور دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو گالی دی. دوسرے انسان کو اتنا غصہ آیا اس آدمی کو کہ اس کی ناک پھول گئی، چہرہ لال ہو گیا. ایک سانڈ ہوتا ہے نا، لڑنے سے پہلے ایک دم ناک پھلا کے پیر کو وہ کرتا ہے، ناک پھول گئی اور اس کو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور غصہ آ گیا اور چہرہ سرخ اور لال ہو گیا اور رگیں اس کی پوری پھول گئی غصے کی وجہ سے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو غصہ جاتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اور غصہ اس کا ختم. ٹھیک، غصہ ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ غصہ ہے تو بازو والا کے کوئی تو بہکاتا، ارے ایسا کر رہا تھا پہلے بھی کیا، دے دو، رکھ دو، فلاں کرو، مار دو اس کو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور غصے میں انسان کچھ بھی تو اس کی چال ہے آپ کو غصہ دلانا. جیلوں میں اکثر لوگ جو بھرے ہوئے ہیں نا، وہ صرف غصے میں آ کر کرائم کیے ہوئے ہیں، غصے جوش میں آ کے یہ وہ کر لیے اور بس جیل میں چلے گئے. غصہ شیطان کی طرف چال ہے اس کی. اسی طرح باہری اس کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے موسیقی وغیرہ کے ذریعے انسان کو مگن رکھتا ہے، برائی کی طرف مگن رکھتا ہے. موسیقی کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، اچھی آوازوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، موسیقی اسلام میں یاد رکھیے حرام ہے. کوئی اچھے کلام پڑھے اس میں مسئلہ نہیں، نظم پڑھے، ٹھیک ہے، اچھے نعتیہ کلام ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہو، نہ غلو ہو نہ ان کی تعریف کو کم کرتے ہو. ٹھیک ہے، یا اچھی کوئی نظم پڑھتا ہے، اچھے اشعار پڑھتا ہے، یہ تو جائز ہے. لیکن یہاں موسیقی اور وہ گانا بجانا اور وہ راگ اور وہ گانے ہیں جو انسان کو شرک اور کفر کی طرف اور انسان کو انٹاکسیکیشن، نشے کی حالت پیدا کر دیتے ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب تک ہینڈ سیٹ میں کچھ بجے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک گاڑی کے اندر کچھ پلے نہیں ہوا سکون نہیں آتا، جب تک ڈیسک ٹاپ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کچھ سنے نہیں سکون نہیں آتا، جب تک کلبز اور پبس میں جا کے زور سے میوزک نہیں سنے سکون نہیں آتا. تو کم از کم کچھ نہیں تو 15 دن میں ڈوز لے کے آتے، جا کر کہیں تو ناچ گا کر آتے ہیں. اور یہ بہت زبردست ذریعہ ہے شیطان کا بہکانے کا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے. اللہ نے فرمایا اے شیطان ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز سے بہکا لے. تو یہاں لفظ بصوتک، تیری آواز، تو یہاں آواز سے مراد جو ہے یہ وہ آواز ہے جو موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان کو دین سے دور کرتی ہے، غافل کرتی ہے اور گمراہ کرتی ہے. یہ وہ آواز یاد رکھیے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کی کچھ چالیں تھی. اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے بیماریوں کو پھیلانا. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان عورت کے جسم میں اور رحم میں جاتا ہے، رحم یوٹرس، بچے دانی جس کو عام زبان میں رحم میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک رگڑ مارتا ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے رحم سے، جبکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، وہ ایک رگ کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو بازل بولتے ہیں، جس سے خون نکلتا ہے اس کو استحاضہ بولتے ہیں عربی میں. اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں، طہارت لے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شک میں ڈال دیتا ہے عبادت میں استحاضہ کی وجہ سے، تو بیماریاں پھیلاتا ہے. اسی طرح صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ شیطان تعفن کو پھیلاتا ہے. تعفن سمجھتا ہوں، ایپیڈیمک ڈیسیز، ایسی کوئی بیماری جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہوتی ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوموں کے لیے یہ عذاب تھا، لیکن میری امت کے لیے ایپیڈیمک جو ہے یہ عذاب نہیں ہوگا. جو اس میں مارا جائے گا وہ شہید کہلائیں گا، اس میں جو مارا جائے گا انتقال کرے گا، کیونکہ شیطان کی طرف سے. تو بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، بیماریاں پھیلا کے کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں، انسانوں سے غلط اور حرام کام کروا